أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المائدہ کا یہ رکوع نمبر 9 ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 10 آیات پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 57 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 66 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان 2 باتوں کو سمجھنے کے لیے اس سورت کے پچھلے مضامین کو سمجھنا ضروری ہے جو پچھلے 9 رکوع میں 8 رکوع میں گزر چکے ہیں. روز اول کی یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ سورۃ المائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوحات کے دور میں نازل ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہو جانے کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت مکمل ہو جانے کی خوشخبری کی اطلاع عنایت فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا تو اس دین کے اہم احکام کا بھی تذکرہ ہوا اور وہ اہم احکام اس کا آغاز ہی ہوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کیا کرو. جو تم اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہو، جو تم بندوں سے وعدے کر رہے ہو، جو قول و قرار ہے، جو قسمیں ہیں، جو عہد و پیمان ہے، جو ایگریمنٹس ہے، ان کو ہمیشہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. اوفوا بالعقود. سب سے بڑا عہد ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں
وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ عبادتیں محض آپ ہی کی کریں گے. اور عبادت بڑا عام مفہوم ہے، کسی اور وقت اس کے میں تشریح کر دوں گا، لیکن دین پر پورا محیط یہ لفظ ہے، پورا دین کو کور کر لیتا ہے یہ لفظ. تو جب ہماری جانب سے عبادت ہے تو فرمایا اللہ آپ کی جانب سے توفیق ہے، مدد ہے، استعانت ہے. یہ عہد و پیمان ہے. اگر ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ ایگریمنٹ کو ہم تو توڑ رہے ہیں، معاہدے کو ہم تو توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ انسان کر رہا ہے اپنے خداوند قدوس سے، اللہ تعالیٰ سے، اس کی کچھ لڑیوں کا یا آپ کہہ لیں اس کے کچھ ٹائٹلز کا تذکرہ کیا، جس میں کھانے پینے میں کیا حلال کیا حرام ہے، بالخصوص ذبیحہ کب حلال رہتا ہے کب حرام ہو جاتا ہے، نماز اور نماز کے لیے وضو کا تذکرہ، اور بھی دیگر احکام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اور ان احکام کا جب تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سازشوں کا تذکرہ فرمایا جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہی تھی، یہودیوں کی جانب سے، منافقین کی شکل میں، اور قیامت تک یہ امت کے خلاف ہوتی رہے گی. ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہر مسلمان سمجھ لے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے حالات خراب ہیں، پچھلے حالات بھی بہت خراب تھے، اس کے باوجود صحابہ نے عمل کیا، اہل اللہ نے عمل کیا، اللہ والوں نے عمل کیا. تو یہ جو سازشیں مکاریاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بلکہ اور بھی صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں بھی اشارہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی اشارہ ہے، سورہ نساء میں بھی اشارہ ہے، اور سورۃ المائدہ میں بھی تفصیل ہے کہ ان سازشوں کے جو سرغنے ہوں گے نا، لیڈرز، وہ یہودی ہوں گے. بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی اور خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. کہیں یہود کا لفظ ارشاد فرمایا، کہیں اسرائیل کا لفظ ارشاد فرمایا، اور پھر آگے چل کے تو سورہ بنی اسرائیل پوری کی پوری نازل فرمائی، جس کو ہم سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، جس سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ان کی سازشوں و مکاریوں کا تذکرہ کہ یہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا نہ ہو سکے، کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، صحابہ کے پیر اکھڑ جائیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، وہ باضابطہ مدینہ منورہ سے سفر کر کر، اس زمانے میں سوچیے آپ 450-500 کلومیٹر سفر کرنا، یہ کوئی معمولی مقصد کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا. اہم مقصد ہو تب مشقت اٹھائی جائے گی نا. شاید ہفتوں میں لگ جاتے تھے. وہ سفر کر کر اس نے مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کو برگلا کر دعوت دی، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ تم حملہ کرو، ہم سپورٹ کریں گے اندر سے. اس سے بڑی اور کیا مکاری ہو سکتی ہے. جبکہ مدینہ منورہ میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، مکے کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. اور اندر اتنی انہوں نے مکاری کی، 10,000 مشرکین مکہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کچھ ایسے بنائے کہ یہ بے ایمان تو نہیں شروع سے،
इन्होंने अपने भाई को कुएं में डाला तो इनसे खैर की क्या उम्मीद आप कर सकते। तो जब मक्के के लोग आ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदकर डिफेंस का एक निजाम बना दिया, तो अपने किलों में बंद हो गए, जिसकी वजह से वो धोखा खा गए। मक्के के लोग 1 महीना पड़े रहे और बगैर जंग के उनको वापस जाना पड़ा, नाकाम हुए। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फुतूहात का सिलसिला शुरू फरमाया। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सरगने रहे इस्लाम के खिलाफ साजिशों के, मकारियों के, धोखाधड़ी के। कौन सी गैर इंसानी हरकत है जो इन्होंने नहीं की और जो नहीं कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद आप खैर की इनसे न रखें, क़यामत तक ये करते रहेंगे। यहाँ तक के दिमश्क में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, मक्के मुकर्रमा में हजरत मेहदी पैदा होंगे, फिर जिहाद होगा, फिर इनकी छुट्टी होगी, फिर क़यामत आएगी। ये दोनों इलाके में इसलिए अर्ज कर दिया कि हैदराबाद के देहातों में भी और हिंदुस्तान के देहातों में भी लोग पैदा हो रहे हैं, मसीह कह रहे हैं, कोई अपने आप को मेहदी कह रहा है। तो जिस बुनियाद पर हम किसी को मेहदी मानेंगे, इमाम मेहदी, वो हदीस है। कुरान पाक में आयत है क्या कोई मेहदी आएगा? मेरा चैलेंज है आपके सामने, कुरान पाक है, कोई आयत में नहीं है कि मेहदी आखिरी ज़माने में आएंगे। हदीस है, हदीस सही है। वो हदीस क्या है? वो हदीस ये है कि एक अब्दुल्ला नामी बुजुर्ग होंगे, उनकी अहलिया आमिना नामी होंगी, उनका बेटा मेहदी होगा, मक्के मुकर्रमा में पैदा होंगे और हदीस के पास वो बयात लेंगे। ये हदीस। तो यहाँ कोई इंडिया में पैदा हो गया और कहने लगा तो लोग कैसे मान लेते हैं, पता नहीं, अकल कहाँ जाती है लोगों की। हल्के जमाने झूठ फरेब है और उलमा उनसे बाज़ाब्ता मुनाज़रा करेंगे, वो सामने आएंगे, छुपेंगे थोड़ी, वो छुपेंगे थोड़ी, छुप छुप के अपनी बात पेश करने की कोशिश थोड़ी करेंगे, खुलकर सामने आएंगे। वो दाई होंगे, अल्लाह वाले होंगे, उनकी इबादतें होंगी, उनकी रियासतें होंगी, सारी चीजें उम्मत के सामने होंगी। एक चोर दरवाजे खोलने की जो लोग कोशिश करते हैं ना, वो बड़ा सगीर हिंदू पाक पे, अरबों के पास ये सब कुछ नहीं, सीधी सादी जिंदगी, किताब और सुन्नत पर अमल करो। तो वही अर्ज कर रहा था कि इनकी ये साजिशें और मक्कारियां ये जारी रहने वाली है। ये मुसलमानों को तबाह करने, इस्लाम को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, जोर लगा देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी बहुत ही तफसीली खबर ली सूरतुल माइदा में, और रूट का अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी सबब को। क्यों है? जिस सबब ने इब्लीस बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद, वही सबब इन यहूदियों को यहूदी बना रहा है कि मुसलमानों से हसद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद, कि ये हज़रत इस्माइल के नस्ल में नबी कैसे जाहिर हो गए। हम तो सब हज़रत इसहाक की नस्ल से थे, बनी इस्राइल थे। अल्लाह ताला ने इसी हसद का आगाज कहाँ से हुआ वो भी तज़किरा फरमा दिया। हाबिल और काबिल का वाक़या आपको याद होगा, इस सूरत के शुरू में गुजर चुका है कि काबिल बड़े भाई थे, हाबिल छोटे भाई थे। छोटे भाई वो अहले तक़वा थे, नेकोकार थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे थे, उनकी कुर्बानियां कबूल होती थी। हाबिल मारे जलसी के जलन के उनको कत्ल कर डाला, तबाह हो गया, क़यामत तक के लिए बर्बाद हो गया। ऐसे बर्बाद हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उसकी कुछ न कुछ सजा और वबाल वो काबिल के अकाउंट में जरूर जाएगा। कितनी तबाही की बात है, सोचिए आप। जलसी, हसद, ये हसद इंसान को तबाह कर देती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि देखो हसद का आलम यह है कि ये जलसी की कैफियत नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे सूखी हुई लकड़ी को आग, बस आप लगाइए शोला, जलते चले जाती है, जलते चले जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही हसद की वजह से इंसान की नेकियां खत्म हो जाती। दिल में हसद नहीं पालना चाहिए। ये हसद है कि बनी इस्राइल को, ये हसद है कि यहूदियों को
مسلمانوں کے خلاف آمادہ کیا ہوا ہے، تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی فتح ہوتی ہے ان کی جلسی اور بڑھتی ہے، جیسے جیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورت مکمل ہوتی ہے، ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اب انہوں نے دل لگی شروع کی۔ جب سارے محاذ پر ناکام ہو گئے، خندق میں ان کی پالیسی ناکام ہو گئی، کچھ دنوں بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور پھر تقریباً جزیرۃ العرب کنٹرول میں آ گیا، خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں کے قلعوں پر بھی اب مسلمان کنٹرول کرنے لگے، تو اس موقع پہ ان کا عالم یہ تھا بدتمیزی کرنا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، جو پچھلی امتوں کو کتاب دی گئی تھی، وہ جب تمہارے دین کو دل لگی اور مذاق بنا رہے ہو تو تم ان کو ساتھی نہ بناؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب دل لگی کر رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوں، اسلام کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں تم ان کی مجلس سے اٹھ جاؤ۔ 5000 کے لیے ڈیبیٹ کرتے نہ بیٹھو، ذلیل رسوا ہونے کے لیے نکل جاؤ، بیکاٹ کرو، خود بک کرتے رہیں گے، خود ہی شرمندہ ہوں گے۔ فرمایا ان کو کبھی ولی نہ بناؤ، کارساز نہ بناؤ، کام بنانے والا نہ بناؤ، ان پر تکیہ نہ کرو، بھروسہ نہ کرو، وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بار بار حکم قرآن پاک میں آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے اور کئی مقام پر آیا، اور ہر مقام پہ میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہاں بھی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے نا، دشمنان دین کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں روکا گیا ہے، اخلاقیات سے نہیں روکا گیا ہے، ان سے بزنس کرنے سے نہیں روکا گیا ہے، ان کو گھر کرائے پہ دینے سے نہیں روکا گیا ہے، ساتھ اسٹڈی کرنے سے نہیں روکا گیا۔ ولی نہ بناؤ، ولی غیر معمولی دوست، لائلٹی، محبتیں، کہ وہ ہمارے گھر میں گھسا چلا رہا ہے، سارے میرے ویک پوائنٹس کو جانتا ہے، اور ایسا دوست بناؤ گے نا تو کسی نہ کسی موقع پہ تم کو دھوکہ دے گا، لکھ کر رکھ لو، وہ نقصان پہنچائے گا۔ ولی بنانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، لہذا یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ ہمارا کولیگ نہیں بن سکتا، وہ ہمارا پڑوسی نہیں بن سکتا، وہ ہمارا کلاس فیلو نہیں بن سکتا، وہ آفس میں ساتھ کام کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ ساری چیزیں بلا وجہ کے ذہن میں آتی ہیں، سب ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے بزنس میں پارٹنر بن سکتا ہے، وہ ہمارے گھر کا پڑوسی بن سکتا ہے، وہ مکاندار، ہم مکاندار، ساری چیزیں جائز ہے، لیکن دل نہ دے بیٹھو، ساری چیزیں اسی کو بتا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو اس سے ہمدرد کوئی نہیں، وہ ایک موقع پہ ایسا فیل کرے گا کہ پورا محبت کا غبارہ پھٹتا رہ جائے گا۔ یہی حقیقت کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، ان کافروں کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتاب عطا کی تھی، ان کو اپنا کارساز نہ سمجھو، حمایتی نہ سمجھو، امراض نہ سمجھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر تم پکے ایمان والے ہو، خوف خدا دل میں رکھو، راست بازی کے ساتھ زندگی بسر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اب یہ ایسے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہم لوگ ہندوستان میں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ، روزمرہ کا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی شیوا تھا، ان کا طریقہ کار یہی تھا، یہی بدتمیزی تھی۔ اور وہ بدتمیزی کیا ہے؟ اذان کا مذاق اڑانا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے آواز لگاتے ہو، ندا لگاتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں، دل لگی کرنے لگتے ہیں۔ ہزو کے معنی مذاق کرنا، لعبا میں نے کھیل سمجھنا۔ کیا کرتے تھے؟ شور کرتے تھے، چیختے تھے، اور اسی ردھم میں چیخ رہے بے معنی آوازیں نکال کر، جو زیر و بم ہوتا ہے آواز کا، انٹونیشن جو ہوتا ہے، ایک مؤذن صاحب جو اذان دیتے ہیں، عرب جس سلیقے سے اذان دیتے ہیں،
تو اسی آہنگ میں, اسی صوتی آہنگ میں آواز سے آواز ملاکر گلے جیسی آواز نکالتے, چیختے پکارتے چاروں طرف مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کہ مسلمان اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرے, یہ کیا پکارا جا رہا ہے, یہ کیا چیخا جا رہا ہے. یہی پھر سلسلہ ہمیشہ چلا. جب ہندوستان کی بت خانے میں اذانیں شروع ہوئی تو ایک صاحب جو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں مگر اتنے بیوقوف تھے یا جاہل تھے کہ انہوں نے کہا یہ ملا کو کیا سوجی, ان کا اللہ میاں کیا بہہ رہا ہے, پکار پکار کے اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں. یہ اتنی نادانی کی بات ہے. اذان اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی ہے, بندوں کے لیے ہے نا. اپنوں کو بلایا جاتا بھائی نماز کا وقت ہو گیا, نماز کی تیاری کرو, آ جاؤ. پچھلی امتوں کو یہ نعمت نہیں ملی تھی. عیسائی گھنٹہ بجاتے تھے, ابھی بجاتے ہیں, اور کوئی ناکوں بجاتا تھا, سی پی میں جو پھونکتے ہیں, کوئی کچھ کرتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد, مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم جماعت تیار ہو چکی ہے, اس کے لیے کیسے اطلاع دیں گے. اکثر لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ الصلاۃ جامعۃ, یہ پکارا جائے, جماعت تیار ہو چکی ہے, نماز ریڈی ہے, تیار ہے, آ جاؤ. یہ شروع ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز پر مطمئن نہیں تھے. غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کوئی اذان کا طریقہ ہونا چاہیے, بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اور ضرور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. اسی اثنا حضرت عبداللہ بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے, اور انہوں نے کہا رات میں نے دیکھا کہ دیوار کے اوپر ایک صاحب کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, الی آخر الاذان, پوری اذان 14 کلمات ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑے اور کہا اللہ کے رسول میں نے بھی خواب میں یہ دیکھا, میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ یہ الفاظ سے کوئی نماز کے لیے بلا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی آواز بلند بھی ہے اور اس میں ایک نغمگی بھی ہے, اصیل بھی ہے. بلال کو بلاؤ, بلال کے سامنے تم یہ کلمات کہو, بلال اذان دیں گے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات بتائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی. اور حضرت بلال نے نماز کے وقت اذان کی تو حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ تو میرے دل کی بات تھی, میں گھبرا رہا تھا آپ سے عرض کرنے میں, لیکن یہ تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں برابر کہ یہ الفاظ ہے نماز کو بلانے کے لیے اللہ کی جانب میں ہمت نہیں کرا کہ میں میرا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں. صدیق اکبر وہ اپنے خواب پر اس کا بھروسہ نہیں کر رہے, اور ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی خواب دیکھ لیں تو فون کر کے راتوں کی نیند آرام کرتے ہیں. خواب میں دیکھ لیا, خواب میں ایسا آ گیا, کیا بشارت ہے. بشارت نہیں ہے, اعمال سدھارنے کے لیے اللہ کے اشارے ہیں. دوسرے کے اوپر خواب سمجھتے ہیں, یاد رکھیے خواب میرا ہے. میں نے اگر خواب میں دیکھا مثال کے طور پر کہ کوئی اور صاحب سو اینڈ سو میں کیوں ملا دے, کسی کا نام لو, وہ پریشان ہو رہے ہیں, مر گئے, جہنم میں گئے, جل گئے, گر گئے, بھاگ گئے, کچھ بھی ان کے سلسلے میں, تو خواب ان سے تعلق نہیں رکھتا, میرے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں, اس کے معنی یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. لہٰذا اب یہ ایک دوسرے انشاءاللہ سورہ یوسف تک پہنچیں گے تو خواب کے سلسلے میں بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس وقت اگر آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے, حقیقت پہ رہیے. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا، تو حضور نے فرمایا ختم، طے ہو گیا، یہ شریعت ہے، اب یہ دین ہے، اور فرمایا اب یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان دیا کرو ہر نماز کے لیے۔ یہ تاکید کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر سفر میں بھی جماعت بن رہی تو اذان دے دو، ضروری تو نہیں ہے لیکن مسجد میں اذان ضروری، اتنی ضروری ہے کہ چھوڑنے سے پوری مسجد کی جو اطراف کے مصلی سب گناہگار ہوں گی، اور ایک آدمی دے دے گا تو انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا۔ فرمایا مؤذن قیامت کے دن بہت معزز ہوگا، بلند بالا گردن لمبی، سارے مجمع کو دیکھ رہا ہوگا، میری مسجد کے مصلی کہاں کہاں ہے اس کے سلسلے میں گواہی ہوگی۔ مؤذن فرمایا کہ جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے ہر چیز اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ بہت اہم کام ہے اذان دینا، لہذا یہ اذان جب مدینہ منورہ میں شروع ہو گئی تو اب جلتے پہ تیل یہودیوں کی اور جلن بڑھ گئی، اتنے پیارے الفاظ آپ سوچئے، اس میں حمد و ثنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں اسلام کی حقانیت کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں نماز کی دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، اس میں نماز کی فضیلت ہے، حی علی الفلاح، نماز ہی تمہاری کامیابی ہے، ساری چیزیں آ گئی ان 14 کلمات میں۔ یہ اس امت کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ملا، نہ پچھلی امتوں میں کسی کو ملا تھا، نہ موجودہ انسانیت میں کسی کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کے اندر جلن، بھائی ایک نعمت کسی کو ملی ہوئی ہے تو جلنے کے بجائے تم وہ نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے سامنے کھڑے ہو کے 40 والیسا پڑھو گے تو کوئی کام تھوڑی بن جائے گا تمہارا، یہ دل لگی زیادہ دین چلنے والی نہیں ہے۔ جو دین ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، جو دشمنی ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، وہ سمندر کے کف کی طرح ہوتی ہے کہ وہ جھاگ چند ہی لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جو اہل ایمان جس انشراح کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ اور جس ثواب کی نیت کے ساتھ اذان کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی اور اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے نظام یہ چلا دیا، ہر مسجد سے اس کی تکبیر کی صدائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کا اعلان اور نماز کا اعلان ہر مسجد سے لگاتار ہوتا چلا رہا ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، میں نے عرض کیا نا کہ اسی ٹیون میں، اسی ریدم میں پکارنا، چیخنا، گلے جیسی آوازیں نکالنا، یہ ساری حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا عالم یہ ہوا کہ بدتمیزی بڑھتی چلی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، نظم الدرر میں، اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا جو نعوذ باللہ جب کبھی کہا جاتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ اللہ کے رسول ہے، اس پر ایک بدتمیزی کی بات کہتا تھا، میں وہ بات کیوں ریپیٹ کروں۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی، کہتے ہیں کہ جو کہتا تھا وہ حضور کے سلسلے میں، وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا اور اس کا گھر جلا، اور اپنے گھر کے ساتھ وہ جل کے بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میں اس لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے نا، صبر و تحمل سے کام لیجیے، کیونکہ میں اور آپ کوئی انتقام نہیں لے سکتے جو انتقام اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کمزور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انتقام لیتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ لیتا ہے۔ دل پہ گرہ گزرتا ہے، ان کی بدتمیزیاں تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ ایذا رسانی ہی کے لیے کرتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں، لیکن صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کیونکہ فرمایا جتنے اذان کی مخالفت کرتے ہیں نا بے وقوف ہے۔ میرا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ذالک، یہ اس لیے ہے بأنہم کہ وہ لوگ قوم لا یعقلون، ایسی قوم جو عقل نہیں رکھتے، نادان ہے۔ عقل اگر تمہاری ہے، لازمی بات ہے تمہارا جو مذہب ہے اس پہ عمل کرو۔ کسی مذہب کے ریئیکشن میں ہم تو نہیں کرتے نا،
हम तो इंडिया आके घंटे नहीं लगता है मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लटकाए तो हम तो उसको शिर्क मानेंगे, गुनाह कबीरा मानेंगे। हमारा अपना दीन है, आइडेंटिटी है, तुम भी अपने दीन पे अमल करो। क्यों हमारे दीन के खिलाफ पड़े हुए हो, पीछे पड़े हुए हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मामलात को ऐसे हल फरमाते कि इतनी बरकतें जाहिर होती, इतनी बरकतें जाहिर होती, तो हम भी सुन्नत नबवी पे आ जाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में, उस जमाने में जो पड़ाव डाला जाता था, मंजिल बनाई जाती थी, रुकते थे, तो कोई ना कोई कुआं हो, बस्ती हो, बाजार हो, ये देखा जाता था ताकि जरूरियात जिंदगी मिल जाए। तो छोटा सा कुछ गाँव था, एक हल्की सी आबादी थी, तो उन्होंने फरमाया कि अजान दो। अजान दी गई तो एक लड़का वही चीज करने लगा, जैसी आवाज उसी रिदम में चीख रहा, पुकार रहा। मौलाना साहब जैसे ही कहते हैं शायद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वो भी कुछ इसी तरह चीखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहिदा फरमा रहे थे, अज़ान खत्म हो गई था, उसको पकड़ कर ला। और सहाबा जब पकड़ कर लाए, उसकी जान निकल गई, पैरों तले जमीन सरक गई कि अब तो जबरदस्त पिटाई होगी, लाठियां चलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जिंदगी में कभी मॉब लिंचिंग नहीं करता, कभी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया, खड़े नहीं हो सके, मारे घबराहट को बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और इजहार नापसंदगी कर रहे थे, इसमें क्या था, क्या चीज थी ऐसी कि इसको तुम नापसंद करो? देखो मैं जैसे कह रहा हूँ ना, तुमको मैं जैसे कह रहा हूँ तुम रिपीट करो, उसको बताओ क्या चीज है जो बुरी लग रही हो, खल रही हो। फिर अज़ान दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तारीख में एक ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द है जिसको खुद अल्लाह के रसूल ने अज़ान सिखाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या जलाल रहा होगा, क्या जमाल रहा होगा, क्या अज़ान नबूवत रही होगी। वो बच्चे का दिल उसने तहम्मुल कर लिया। हुजूर ने जैसे जैसे अज़ान कही वो रिपीट करते चले गए। वो कहते हैं अज़ान खत्म हुई कि दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत भर गई, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं दीवाना हो गया। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब मैं जिंदगी भर यही करूंगा, अब मैं जिंदगी भर अज़ान दूंगा, आप किसी अच्छी जगह मुझे मुअज्जिन रख दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। सर से सहलाया, चेहरे पर हाथ फेरते हुए सीने तक हाथ फेरा और उसके बाद कहा, इनको ले जाओ मक्के मुकर्रमा में जो जिम्मेदार है ना, उनसे कहो ये काबतुल्लाह में अज़ान देगा। वो अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनके खानदान में, जिनके सिलसिले नसब में देर तक काबतुल्लाह की अज़ान रही। अभी किसी ने लिखा कहीं कि आज भी एक ना एक मुअज्जिन उनके खानदान का होता है, पता नहीं, मुझे तहकीक नहीं है, लेकिन मैं तहरीर अभी कहीं देख रहा था जिसमें यह है कि अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान का कोई न कोई एक फर्द हरम का मुअज्जिन होता है। हालात बदल देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत से, शफकत से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफ़्व व दरगुज़री की सिफत से। लिहाजा ये वो अज़ान है जिसका ये मजाक उड़ाते थे, तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि पूछिए इनसे, कुल या अहलल किताब हल तंक़िमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल। तुम हमसे किस चीज से झगड़ा, किस चीज पर इंतकाम ले रहे हो, किस चीज पर जले जा रहे हो, क्यों तुम हमसे लड़ रहे हो? इला ये कि सिर्फ हम ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह पर हमने ईमान कबूल किया, और हमने ईमान कबूल किया जो कुछ हम पर नाज़िल हुआ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारी उम्मत पर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, और जो कुछ नाज़िल हो चुका था पहले तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, हम ईमान का इतराफ करते हैं। वअन्ना अक्सरकुम फासिकून, तुम में से बेशतर दीन से निकले हुए हो, अपने दीन पर तुम खुद नहीं हो। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि। फरमाया कि ये तुम्हारी जो जलसी है ना, ये इसका अंजाम मैं बता दूं
کہ نبی آپ کہیے کیا میں تم کو مطلع نہ کر دوں هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو تمہارا برا انجام ہونے والا ہے، وہ کیوں برا انجام ہونے والا ہے کہ تم نے دین کو چھوڑا، تم نے تورات کو چھوڑا، انجیل کو چھوڑا، اللہ کی کتابوں کا مذاق بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا من لعنہ اللہ، اللہ کی لعنتیں ہوگی، نبیوں نے لعنتیں کی، رسولوں نے لعنتیں کی، وغضب علیہ، اللہ کا غضب ہوا، وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور تم میں سے بعضوں کو بندر اور بعضوں کو سور بنا دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ عابد الطاغوت، شیطان کی پوجا کرتے تھے، تم شیطان کی بات مانتے تھے۔ طاغوت کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ طاغوت جو بنتا ہے لفظ عربی میں طغا سے، طغا کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا، لیمٹس کو کراس کر جانے کو طغا کہتے ہیں۔ ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية، پانی بہت بڑھ جاتا ہے تو ہم کشتی کا سہارا لیتے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور اسی لیے پرانے حیدرآبادی جانتے ہیں، مجیب بھائی تائید کریں گے، طغیانی کہتے تھے، سیلاب جب آتا تھا تو اس کو سیلاب نہیں کہتے تھے پرانے زمانے میں، طغیانی، کیونکہ پانی لمٹ سے بڑھ کر آ جاتا تھا۔ تو یہ طغا کے معنی ہوتے ہیں لمٹس کراس کرنا، اور طاغوت کے معنی ہوتے ہیں سب سے بڑا سرکش، سب سے بڑا نافرمان، سب سے بڑا باغی۔ سب سے بڑا باغی کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ اس کے شاگرد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا عبد الطاغوت، اور یہ عبادت کرنے والے ہیں نافرمانوں کی، یہ عبادت کرنے والے ہیں فرعون کی، یہ عبادت کرنے والے ہیں ابلیس کی، یہ عبادت کرنے والے ہیں شیطانوں کی۔ تو ان پر اللہ کا غضب نہیں آئے گا، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیجیے، یہ جو عبادتیں کرتے ہیں، ایک دو تو ذرا مورتیاں ٹھیک ٹھاک بھی ہوتی ہیں، دیکھنے میں برا نہیں لگتا، لیکن بعض دیکھیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ منہ سے خون گر رہا ہے، 15 20 ہاتھ ہے، 3 4 چہرے ہیں، جس کو پوج رہے ہیں وہ مورتی، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے پتہ نہیں، شیطانی صورت ہے کہ نہیں ہے، ذرا غور کر لیجیے۔ نام بھی ویسے ہی ہے نا، کالی ماتا، گوری ماتا، کیا کیا، معوذ باللہ۔ عبادت الطاغوت، تو یہ جب سرکشوں کی عبادت کرتے ہیں، نافرمانوں کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ بندر بن جاتے ہیں۔ بندر کیوں؟ دیکھیے، انسان اور جانور یہ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ مشترک کیا ہے؟ غذا لینا، کھانا کھانا، آرام کرنا، ضروریات زندگی دونوں کامن ہیں، نسلی زندگی بسر کرنا۔ ایک چیز دونوں میں بالکل مختلف ہے، اور وہ ہے روحانیت، بندگی، شعور، عقل، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ اب جب یہ روحانیت تو 50% ہم کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے حیوانوں سے، جانوروں سے، وہی صفت ختم ہو گئی تو پھر جانور رہ گئے کہ نہیں جانور رہ گئے؟ بندر کی طرح رہ گئے، کھانا پینا، دو پیروں پہ چلنا، اچھلنا کودنا۔ اب آپ ہی دیکھ لیجیے، جو دین اور شریعت سے محروم ہے بندروں جیسی زندگی بسر کرتا ہے کہ نہیں؟ اسٹیج پہ کوائٹیاں مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ دیکھ لیجیے آپ، اور لیٹے جا رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں لیٹ کے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، صاحب درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیر لٹکا کے، جو آ رہا ہے سب پہ پیر رکھ کے آشیرواد دے رہے ہیں۔ یہ بندر ہی تو ہے، بندر پن سے کیا کیا ہے۔ خنزیر کا عالم یہ ہے، میں بہت مختصر اشارہ کروں گا، اس اشارے سے آپ خنزیر کو جو نجس العین قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ کے دین میں، وہ حقیقت بھی سمجھ لیں گے کہ سارے جانوروں میں سب سے بے حیا خنزیر ہے، سب سے بے حیا خنزیر ہے۔ اور کیوں کہ سارے جانوروں میں اپنے لائف پارٹنر کے پاس کوئی دوسرا فیمیل آتا ہوا دکھتا ہے تو وہ لڑتا ہے، سوائے خنزیر کے وہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ میں تو زیادہ نہیں کہوں گا، تحقیقات کر لیجیے سائنس میں۔ لہذا فرمان کہ ان بے حیاؤں کا عالم یہ ہے، اتنے بے حیا ہے، اتنے بے حیا ہے کہ یہ اپنے شریک حیات کو کسی اور کی باہوں میں دیکھتے تھے تو غیرت نہیں آتی، تو اہمیت نہیں آتی۔ جبکہ ایک مسلمان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ماننے مرنے پہ کھل جائے گا، اس کی نفسیات، اس کی غیرت، اس کی اہمیت
اتنی دہش میں آ جائے گی کہ کیفیت اس کی بدل جائے گی. تو لہذا فرمایا یہ وہی خنزیروں کی طرح بندروں کی طرح ہے کہ یہ سرکشوں کی نافرمانوں کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. اولئک شر مکانا، یہ اپنے مکان کے اعتبار سے شر بنے خبیث ترین گئے گزرے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت دور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے نفاق کا تذکرہ فرمایا. میں نے عرض کیا کہ دو مضامین ہیں. پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے جو شعار ہے اس میں اذان بھی ہے، شعار اللہ میں سے ایک ہے، اور اس اذان کا مذاق اڑانا اور اس اذان سے دشمنی مول لینا یہ کتنا نقصان دہ اس کا تذکرہ ایک. اور دوسرا یہ کہ عالم یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کفر لے کر آئے تھے، کفر لے کر واپس گئے. کافر آئے تھے جن میں کفر تھا، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کفر لے کر وہ فارغ ہو رہے نکل رہے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اللہ سے تھوڑی چھپا سکیں گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے بڑے فرما بردار بن کر جھک جھک کر سلام کرتے رہے ہوں گے، کیا کیا کرتے رہے ہوں گے، لیکن دل میں کفر چھپا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ واقف ہے. سورۃ المنافقون میں کھول کر بیان کر دیا، سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ ان منافقین کی زیادہ پذیرائی مت کیجیے، ان کو چھوڑیے، اہل ایمان کو لے کر آگے بڑھ جائیے. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، تم دیکھو گے ان میں سے اکثر و بیشتر کا عالم یہ لپٹ کر جاتے، یسارعون، سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں، دشمنی کے معاملے میں، حرام کھانے کے معاملے میں. تین چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. فی الاسم، حقوق اللہ کو جب بندہ برباد کرتا ہے تو اسم کہلاتا ہے، گناہ. والعدوان، انسانوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو عدوان کہلاتا ہے. اعتداء، تکلیف پہنچانا، کسی کو ایذا رسانی کرنا. اکلہم السحت، ہر حرام چیز کے استعمال کرنے کے لیے سحت کا لفظ آتا ہے. لہذا ان کا سود کھانا، رشوت کھانا، مال دھوکہ دے کر لوٹ لے کر کھانا، یہ ساری چیزیں یہ سحت پہ آ جاتی ہے. فرمایا ان کا عالم یہ ہے کہ یہ لپک کر جاتے ہیں گناہوں کی جانب، دشمنیوں کی جانب، حرام کھانے کی جانب. لبئس ما كانوا يعملون، کتنا برا یہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ جب نکلے گا یہ خود جان لیں گے. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کاش ان کے جو ربانی تھے، جو اپنے آپ کو زاہد خانقاہوں کا مالک قرار دیتے تھے، والاحبار، اور ان کے جو اہل علم تھے اپنے آپ کو علماء قرار دیتے تھے، کاش وہ ان کو ان برائیوں سے روکتے، گناہوں سے روکتے، حرام کھانے سے روکتے. لبئس ما كانوا يصنعون، کہ کتنا برا کام وہ کر رہے تھے اور یہ روک نہیں رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے جو مذہبی لوگ تھے، پیشوا، یاد رکھیے پیشوا دو قسم کے ہوتے ہیں. امت مسلمہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرح خانقاہی مزاج کے، عبادت گزار، مسجد میں قیام، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک مسلک ہوتا ہے. جیسے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس عبادتیں کرنا، دنیا سے بے رغبتی، زہد، ایک مزاج ہوتا ہے، اور بہت سے اہل اللہ اس مزاج کے حامل ہوتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں اہل علم، اللہ کی کتاب پڑھنا پڑھانا، احادیث پڑھنا پڑھانا، فقہ کے مسائل، اہل علم اور علماء. لہذا یہ دو قسم کی مذہبی رہنمائی ہمیشہ ہوتی رہی اور ہمیشہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. فرمایا کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں حرام خوریوں سے روکے، ان کی ذمہ داریاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہوا یہودیوں کا کہ ان کے مذہبی علماء رہنما وہ جب کبھی ملتے اپنے ساتھیوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے کنبے سے، تو وہ گناہوں میں نکیر نہیں کرتے ہیں، انجان ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اوائڈ کر دیتے کہ بھئی تمہاری دنیا تمہارے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ پھر وہ ان کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہوئے.
کھانے لگے, پینے لگے, بیٹھنے لگے, اٹھنے لگے, دھیرے دھیرے وہ گناہوں میں خود بھی ملوث ہو گئے. لہٰذا یاد رکھیے, جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اندر ہوتا ہے نا, تو منکر ہمارے قریب نہیں آتا. خود آپ روک رہے ہیں نا, تو کیسے کر سکتے؟ تو لازمی بات ہے, اسی لیے تاکید کی گئی اس امت کو کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ اس قسم کی آیت آئے گی تو ہم تفصیل رکھیں گے. فرمایا کہ یہ برائیوں پر نکیر کرنا, حرام کھانے پہ ٹوکنا, بائیکاٹ کرنا, یہ سب کچھ نہیں کرے. چلتا ہے, چلنے دو, اٹھنے لگے, بیٹھنے لگے. لہٰذا دھیرے دھیرے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی ملوث ہونے لگے اور گناہ نہیں رہ گئے, منکر نہیں رہ گیا, ایک رسم و رواج بن گیا جس کی وجہ سے گناہ سے نفرت اور کراہیت ہونی چاہیے وہ دلوں سے نکل گئی. اور پھر یہودی اور اسرائیلی خوگر ہو گئے, گناہوں کے عادی ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ یہی مذہب ہے. فرمایا کہ لبئس ما کانوا یصنعون, کیا ہی برا طریقہ کار تھا جو انہوں نے اپنایا. اور ان کے عالم یہ کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی, اسم زیادہ تر اللہ تعالی کے حقوق تلف کرنے والے گناہوں کو کہتے ہیں. اسی میں ایک چیز ان کی تھی کہ اللہ کی شان میں بھی بدتمیزی کرنا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ہجری میں کہا کہ اذان دو, نماز کے لیے سب کو جمع کرو. آپ نماز کے لیے جمع ہو گئے. جمعہ کا دن نہیں ہے, عام دن ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی, خطاب فرمایا اور توجہ دلائی کہ ایک دشمن ہے جو مدینہ منورہ کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بڑی بری تیاری کر رہا ہے, بہت خرچہ کر رہا ہے. اور ہماری پوزیشن یہ ہے, لہذا جو کچھ اسلام کے حق میں تم دے سکتے ہو دو. کسی نے سونا دیا, کسی نے چاندی دی, کسی نے پورا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھا. اور پوری تفصیل آپ غزوہ تبوک کے سلسلے میں پڑھ لیں. اس موقع پہ ان یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا, اچھا ان کے اللہ میاں کے ہاتھ ٹوٹ گئے, نعوذ باللہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ, اللہ کے ہاتھ لٹکے ہوئے, ٹوٹے ہوئے, خرچ کرنا نہیں آ رہا ہے, نعوذ باللہ. غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, یہ بخیل کنجوس قوم. لعنوا بما قالوا, اور لعنتی ہوئے یہ اپنے اس برے قول کی وجہ سے. ولیدہ مبسوطتان, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بہت کھلے ہوئے ہیں. وقت آئے گا تو پتا چلے گا, وقت آئے گا تو پتا چلے گا. ولیدہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ جیسے جیسے آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے ان کے اندر نافرمانی اور کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے. طغیان کا بھی میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیا تھا کیا مفہوم ہوتا ہے. تو وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, آپ کے رب کی جانب سے جیسے جیسے کلام نازل ہو رہا ہے, فتوحات, نعمتیں نازل ہو رہی, طغیان ان کے اندر, سرکشی, نافرمانی بڑھ رہی ہے, کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے رہا, یہ ان کی ایک ایسی نادانی تھی اور ایک بیوقوفی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے, بندوں سے امتحان لیتا ہے. بندوں کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر حضرت ابوبکر صدیق اپنا پورا گھر کا سارا ساز و سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں لا کے نہ ڈالتے تو صدیق اکبر ہوتے. صدیق اکبر تو ثبوت بھی ملنا تھا, دنیا کو ثبوت بھی ملنا ہے کہ بلا وجہ کے القاب نہیں ملے, یہ قربانیوں کی دنیا پر. حضرت عثمان غنی نہ بنتے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا دینار و درہم کا, کہ ایسے ہاتھ ڈال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ صحابہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی, صحابہ کو ضرورت تھی. امتحان لے رہے تھے وہ, اور وہ امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں ان کو بتانے والا تھا
کہ انہی صحابہ کے پیروں میں پھر قیصر و کسریٰ کے تاج آگے پیروں میں آئے, ہاتھوں میں نہیں آئے, پیروں میں. ٹھوکر کھائی صحابی نے, ٹٹول کے دیکھا اندھیرے میں تو تاج ہے بادشاہ کا, کئی کلو کا سونے کا تاج, ویسے لٹکاتے تھے فین کی طرح, اس میں یوں سر گھسا کے بیٹھتا تھا, سر پر وزن نہیں اٹھا پاتا تھا, اتنا مہنگا قیمتی تاج وہ پڑا ہوا تھا پیروں میں, بیت المال میں جمع ہوا, اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا, اور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو عربوں کی بیوقوفی ہے, کوئی عربوں کے چاہنے والے کو بڑا نہ مانے, تو عربوں کی بیوقوفی ہے نا کہ امریکہ کے ذریعے پیٹرول بیچتے نہ بیچے, اس کو منہ نہ لگائے, بڑے بازار میں بیچے, چائنا کو بھی بیچے, رشیا کو بھی بیچے, جو قیمت طے کرنی ہے طے کرے. تو کوئی ملک سپر پاور بننے کی حیثیت نہیں رکھتا, کسی کے اندر صلاحیت نہیں. تو ان بیچاروں کی نادانی ہے. لیکن عرب جو ہے نا بیسیکلی وہ یادداشت میں بہت تیز ہوتے, سینکڑوں قصیدے یاد رہتے ان کو, سینکڑوں, پورا حسب نسب آدم علیہ السلام تک یاد رہتا. یادداشت جو میموری پاور ہے نا بہت اچھا, لیکن ہمیشہ تجزیہ تحلیل کی ذہانت میں وہ کمزور رہتے ہیں, سیدھے رہتے ہیں, بھولے بھالے رہتے ہیں. لہٰذا اس کی وجہ سے ان کو الو بنایا گیا ہے. اور بھی جو شرفائے عرب تھے, اوس, خزرج, قریش, بنی ہاشم, ان سب کو عباسیوں دور میں, عباسی دور میں جو 600 سال چلا, مار مار کے بھگایا گیا ادھر ادھر پوری دنیا میں, منتشر ہو کے سعودیہ میں تھوڑی ہے. دشمنی تھی, ان سے ڈرتے تھے حکمران کے, اگر یہ طاقتور ہو گئے تو کل کے دن ہم سے حکومت چھین لیں گے. عوام میں بڑی محبت ہوتی, لہٰذا ان کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئی. وہ ہجرتیں کرتے چلے گئے, دور دراز کے علاقوں میں وابات ہوتے چلے گئے. اور جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, جو بعض قبیلے تو ڈاکو قسم کے تھے, ان کو حکومت مل گئی, وہ حکومت کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو ان نادانوں کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت ان کو دے رکھی ہے. اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں, اپنی ملٹری بنائے, اپنی فورس بنائے, تو دنیا آنکھ اٹھا کر ان کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن کیا کرے, مسئلہ یہ ہے کہ کمزوری خود ہماری صفوں میں ہے. ارشاد فرمایا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے, ان کے اندر اور جلسی بڑھ رہی, پریشانی بڑھ رہی. سب انہی کو کیوں, پیٹرول ہی بہت تھا, اب معلومات سونا بھی ہے, مصیبت اور ہو گئی, اور گھبراہٹ شروع ہو گئی. کب خود کھود کر سونا نکال لیں گے, بیچیں گے, تو معلوم یہ ہوا کہ امریکہ کی معیشت وہ کنڈیوں میں آ جائے گی, ڈالر کنڈیوں میں پھینک دیا جائے گا. قبضہ دبانے کے لیے ڈرانا, دھمکانا, مارنا, لڑانا, آپس میں ہتھیار بیچنا, چودراہٹ قائم رکھنا, یہ پالیسی بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ حقیقت اصل میں کچھ اور ہے. ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفرتیں ڈال رکھی ہے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ, جب یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں, تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ ہی اس آگ کو بجھاتا رہتا, ورنہ تو یہ اب تک کتنی جنگ عظیمیں ہو چکی ہوتی پتا نہیں. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, کون سا مسلم ملک تھا جو جنگ عظیم لڑا؟ یہ سب یہی یورپین تھے, پورے یہی لوگ تھے جو جنگیں لڑ رہے تھے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ہر بار کہتے اب تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے. لیکن بیچارے مسلمان کمپرومائز کر جاتے ہیں. جب عراق کا مسئلہ ہوا, کویت کا, لوگوں نے کہا تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے. بہرحال مسلمانوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کوئن ٹاور کا مسئلہ ہوا, افغانستان کا, انہوں نے جنازہ نکال دیا, مسلمانوں نے صبر کیا. اگر سب مل کے لڑتے تو واقعی تیسری جنگ عظیم ہو گئی ہوتی اور ان کو پیٹرول سے محروم کر دیا گیا ہوتا. لیکن بہرحال مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا, بہرحال بہتر کیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, یہ ہمیشہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے. کون سی پالیسی ہے جو انسانوں کے خیر و فلاح کے لیے, آپ بتائیے کون سی پالیسی ہے؟ ان گندگی, بے حیائی کا بازار, نفرتیں, مہنگائی, کھانے پینے کی وہ چیزیں بازار میں لا دی جس سے لوگوں کے نہ صرف کہ جسم کھوکھلے ہو رہے ہیں بلکہ دماغ بیکار ہو رہے ہیں, بھیجے بیکار ہو رہے ہیں, کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے انسان. نشہ اور چیزیں کیا کیا یہ بازار میں لائے ہوئے ہیں. واللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہو. ایک اردو کا فساد ہے, دو مذہب کے لوگ آپس میں لڑ لیں, لیکن عربی کا فساد
ہر قسم کے بگاڑ کو شامل ہے، یاد رکھیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، لوگ کہہ رہے ہیں نا سب سے زیادہ عیسائی ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ عیسائی ہے، ذرا غور کریے، اگر اہل کتاب اپنی کتاب پر ایمان لاتے اور عمل کرتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان کو جنتوں میں داخل کرتے۔ تو انجیل پہ کوئی عمل نہیں کر رہے ہو نا، کیوں عیسائی کہتے ہو اپنے آپ کو؟ 75% انجیل پہ عمل نہیں کرتے، اور 25 انجیل پہ عمل کرتے ہیں اور سنڈے کے دن ختم، باقی کوئی مذہب نہیں ان کے پاس، نہ ان کے گھر میں مذہب ہے، نہ ان کی تجارت میں مذہب ہے، نہ ان کے عقیدے میں مذہب ہے، نہ ان کے اخلاق میں مذہب ہے ان کے اخلاق میں مذہب۔ انجیل کہتی ہے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا گال پیش کرو، کون ہے ان میں سے جس پہ عمل کرتا ہے؟ ایک آدمی کو لیں گے۔ کسی بھی معاملے میں اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ اگر یہ اپنے مذہب پر عمل کیے ہوتے، اصلی انجیل کو پکڑے ہوئے ہوتے، تو ان کو خود اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دیتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے اور یہ جنت میں داخل ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب نے ان پر نازل کیا اس کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو بھوکے نہیں مرتے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا، آسمان سے بھی دیتا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی ان کو کھانے کے لیے ملتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے بھی کھانے کے لیے ان کو ملتا، جیسے عربوں کو پیروں کے نیچے سے مل رہا ہے پیٹرول مل رہا ہے کہ نہیں، پیروں کے نیچے سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ ہے کہ اگر عمل کر کے دیکھتے نا ایک بار، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، دنیا پر ایسے گرے جیسے کتا گرتا ہے کھانے پینے کی چیز پر۔ اگر یہ لفظ میرا ہوگا آپ تنقید کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا مثلهم كمثل الكلب، ان کی مثال بندر جیسی ہے، ان تحمل علیہ الحس ان تترکہ یلحس، کھلا دے تو بھی زبان لٹکی رہے گی، بھوکا مارو تو بھی زبان لٹکی رہے گی، جیسے ہی لالچی رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن فرمایا یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ، ارحم الراحمین کا کلام ہے، اس کی دلیل انصاف، منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں بھلے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں سب گئے گزرے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن بیشتر لوگ غلط روش پر چل رہے ہیں۔ میجورٹی اپنے دین کو چھوڑی ہوئی، ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے جو سچائی کو سچائی سمجھتی ہے، جن کے دل نرم ہے، انہی میں نجاشی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کھڑے ہو گئے، اور انہی میں کچھ نہ کچھ لوگ دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ بھی فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تو ان کے دل پسیج جاتے، نرم ہو جاتے اور اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایسی کمیونٹی۔ لیکن زیادہ تر یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، دنیا پہ بھاگتے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کے سبق کو انہوں نے فراموش کر دیا، بنا دیا، جس کی وجہ سے عالم یہ ہو گیا کہ وہ ہے تو انسانی لباس میں، لیکن وہ خنزیر جیسے ہیں اور وہ بندروں جیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حقیقت کو سلب کر لیا۔ ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی کہ کیسے خطاب ہو اور کیسے دین کی تبلیغ اور دین کا کام ہو۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔